اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم. صلی اللہ علی حبیب محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم. جی معزز سامعین حاضرین، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پھر سے توفیق عطا فرمائی کہ سورہ نحل کا بقیہ حصہ تلاوت کرتے ہیں، اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، اس سے نور حاصل کرتے ہیں. ماشاءاللہ کافی میرے دوست آن لائن ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک سے جس طرح مومن کا تعلق ہوتا ہے اس طرح کا میرا اور آپ کا تعلق قائم فرما دے. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون وله ما في السماوات والارض وله الدین واصبا افغیر اللہ تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإلیہ تجارون ثم اذا کشف الضر عنكم اذا فریق منكم بربهم یشرکون لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ نے فرما دیا دو خدا نہ ٹھہراؤ، وہ تو ایک ہی معبود ہے، تو مجھی سے ڈرو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی فرما برداری لازم ہے. تو کیا اللہ کے سوا دوسرے سے ڈرو گے؟ اور تمہارے پاس نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے. پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی طرف پناہ لے جاتے ہو. پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو تم میں ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ ہماری دی نعمتوں کی ناشکری کریں. تو کچھ برت لو کہ آن قریب جان جاؤ گے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں. تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ. خدا کی قسم تم سے ضرور سوال ہونا ہے جو تم جھوٹ باندھتے ہو اس کے بارے میں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اللہ ہی کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، پاکی ہے اس کو، اور اپنے لیے جو اپنا جی چاہتا ہے وہ ٹھہراتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے انہی کا برا حال ہے، اور اللہ کی شان سب سے بلند اور وہی عزت و حکمت والا ہے.
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اور اگر اللہ کو لوگوں کو ان کے ظلم اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر گرفت کرتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہیں چھوڑتا، لیکن انہیں ایک ٹھہرائے وعدے تک مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا وعدہ آئے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناگوار ہے، اور ان کی زبانیں جھوٹوں کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، تو آپ ہی ہوا کہ ان کے لیے آگ ہے اور وہ حد سے گزارے ہوئے ہیں۔ لا جرم تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشیطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب الیم۔ خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی آنکھوں میں بھلے کر دکھائے، تو آج وہی ان کا رفیق ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب نہ اتاری مگر اس لیے کہ تم لوگوں پر روشن کر دو جس بات میں اختلاف کریں، اور ہدایت، سبحان اللہ، اور رحمت ایمان والوں کے لیے، سبحان اللہ۔ جو ایمان والے قرآن پاک کا دامن تھام لیتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے اور اپنی رحمتیں بھی عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اور اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا تو اس سے زمین کو زندہ کر دیا، آسمانوں سے پانی اتار کر زمین کو زندہ کر دیا بعد مرنے کے، مرے پیچھے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ہے ان کو جو کان رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس عقیدے کے مالک ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ملتی ہے، اللہ نے انہیں مثال سے سمجھا دیا ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے مردہ زمین ہو چکی ہوتی ہے، دھوئیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، گرد و غبار اڑ رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس پہ پانی برساتا ہے آسمانوں سے، اور پھر سے اس میں زندگی آ جاتی ہے، وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، ہر طرف ہریالیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب چاہے گا مردوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنٍ خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان مر کے مٹی میں مل جائے گا، اس کے ذرات مٹی میں مل جائیں گے، آؤ دیکھو اللہ تعالیٰ ملے ہوئے ذرات کو کہ ایک طرف کیا ہے، گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، اور جانوروں کے اندر سے خالص صاف ستھرا دودھ نکالتا ہے، نکھرا ہوا، اللہ، جو گلے میں اترے اور کوئی رکاوٹ نہ بنے، جس میں طرح طرح کی غذائیں رکھ دی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ میرے بندو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جانور کے وہی جانور گھاس کھاتا ہے، چارہ کھاتا ہے، اس کے اندر خون بھی ہے، وہ بھی نہیں ملتا دودھ میں، اس کے اندر گوبر بھی ہے، وہ بھی گوبر بھی علیحدہ ہوتی ہے، اور ان سارے گوبر اور خون کے باوجود جو دودھ ہے اور اپنی رگوں سے نکل کر صاف شفاف تمہارے پینے کے لیے، اللہ۔ اسی طرح فرمایا میں مٹی سے وہ حقیقت جو اس میں مل جاتی ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کو علیحدہ کرنا، اس سے
نہ ملنے دینا میرے لیے میری قدرت کاملہ سے کوئی مشکل ہے نہیں۔ سنیے دوسری مثال، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ، گلے سے سہل اترنا پینے والوں کے لیے، گلے سے سہل اترتا، آسانی سے گلے سے اترتا ہے پینے والوں کے لیے۔ اللہ وَمِنَ الثَّمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کہ اس سے نبیذ بناتے ہو اور اچھا رزق۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ اللہ ابھی بتاتا ہوں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں۔ اللہ شہد کی مکھی گھر بنایا اللہ کے حکم سے۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہیں۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، سن لو لوگو اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری جان قبض کرے گا۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر، اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی قدرت کاملہ سے کچھ بعید نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم واہلیکم۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں چند باتیں جو رہ گئی تھیں۔ اللہ جی اللہ رب العزت کی قدرت الہیہ روزانہ دیکھنے میں آتی ہے۔ وہ غذا کے مخلوط اجزاء سے خالص دودھ نکالتا ہے اور اس کے قرب و جوار کی چیزوں کی آمیزش کا شائبہ بھی اس میں نہیں آتا۔ اس حکیم برہ کی قدرت سے، اس حکیم برہ کی قدرت سے کیا بعید کہ انسانی جسم کے اجزاء کو منتشر ہونے کے بعد پھر مجتمع فرما دے۔ شفیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نعمت کا اتمام یہی ہے کہ دودھ صاف خالص آئے تو اس میں خون اور گوبر کے رنگ و بو کا نام و نشان نہ ہو، ورنہ نعمت نہ ہوگی، نعمت تام نہ ہوگی اور طبع سلیم اس کو قبول نہ کرے گی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ جیسی صاف نعمت پروردگار کی طرف سے پہنچتی ہے، بندے کو لازم ہے کہ وہ بھی پروردگار کے ساتھ اخلاص سے معاملہ کرے اور اس کے عمل ریا اور ہوائے نفس کی میسوں سے پاک و صاف ہوں تاکہ شرف قبول سے مشرف ہوں۔ اللہ حضرات محترم، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو خالص عطا فرمائی ہیں۔ آپ تہیہ کر لیں کہ ان کو خالص ہی رہنے دینا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ تک خالص ہی پہنچے گی۔ آپ حلال کا روپیہ کمائیں گے انشاءاللہ
آپ کو پاکیزہ اور صاف ستھری نعمتیں میسر رہیں گی، اور اگر معاذ اللہ حرام کا پیسہ ہوا تو بتائیے آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ میں بیجوں تو چنے اور اوگ جو ہے وہ گندم آئے؟ میرے دوست یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن سے منور فرمائے، قبروں کو روشن فرمائے، حشر کو روشن فرمائے۔ بارکم اللہ فیکم وعلیکم۔ کچھ وقفے کے بعد پھر اللہ نے توفیق دی تو آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بارکم اللہ فیکم وعلیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔